خداوند عالم نے اپنی توحید کے لیے اس کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ قائم فرمایا. ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر برادری اور ہر خاندان کے لیے لکل قوم ہاد، فرمایا ہر ایک کے لیے کوئی ہادی میں نے ضرور بھیجا، رہبر اور رہنما بنا کر کے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے میں نے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کو ڈرانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیجا. وقت کے نبی نے، وقت کے پیغمبر نے، وقت کے رسول نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا پیغام قوم کے سامنے رکھا اور یہ بتلایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی معرفت اور اپنی الوہیت اور اپنی شان کبریائی جتلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. لوگوں کو یہ جا کر کے بتلاؤ کہ درخت کے پتے پتے پہ، زمین کے قطرے قطرے پہ، ذرے ذرے پہ، پانی کے قطرے قطرے پہ لوگوں کسی کی نہیں، میری قدرت ہے، میری حکومت ہے. فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تبارک و تعالی کا چلے گا. فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج میں قاری حنی ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بیان کو توجہ سے سنیے گا. چلے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ سنتی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے گا. او بادشاہوں، او وزیروں، گورنروں، ملک کے اقتدار والوں، بڑے بڑے امیروں، جاگیرداروں، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، فیصلہ میرا چلے گا. ذالک الدین القیم، میں مضبوط، میرا دین مضبوط، میرا فیصلہ مضبوط، میرا بھیجا ہوا اسلام محفوظ، میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا مضبوط ہے، پوری دنیا بدل سکتی ہے، مر سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے، تو اللہ پاک نے فرما دیا میرے کلام کے لفظ کا ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ایک دو پیغمبر نہیں، ایک دو رسول نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اپنے اپنے وقت میں مار پڑی تو مار کھا کر، بادشاہت ملی تو اسے گزار کر پروردگار کا نام لیا اور قوم کو بتلایا تمہارا ہادی اور رہبر پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے. کوئی بھی تمہاری عبادات کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں. جس کے دروازے پہ سر جھکایا جائے اور کوئی نہیں. صبح شام جس کے نام کو جپا جائے، پکارا جائے اور کوئی نہیں. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ. تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے شہر میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا. اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں. ان کے آنے میں دیر لگے گی،
وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا۔ خدا کی قسم، میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مار کھائی، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، شعیب علیہ السلام نے مار کھائی، ہود علیہ السلام نے مار کھائی، صالح علیہ السلام نے مار کھائی۔ کون سا پیغمبر ہے؟ لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کے کیڑوں نے کھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور کتنا بڑا مقام ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں۔ ہزار برس عبادت کی، قوم کو سمجھایا، پتھر کھائے، اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑا، میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے۔ نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل شانہ کے حضرت یونس علیہ السلام۔ قوم کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، خاندان کو سمجھایا۔ علماء کرام نے لکھا ادھر یونس علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے، ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واز کہاں ہوگا، کل کا بیان کہاں ہوگا، کل کی تقریر کہاں ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی، اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا۔ لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے، یہ واز کرتے، خدا کا نام بتاتے، لوگ پتھر مارتے، دھکے دے کر نکالتے۔ یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے۔ مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے، بازار والے نہیں سنتے، کاروباری نہیں سنتے، زراعت والے نہیں سنتے، دیہات والے نہیں سنتے، میں بادشاہوں کو سمجھاؤں، لکھا پڑھا طبقہ ہے، سلجھا ہوا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں، خدا کی الوہیت سمجھاؤں، اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں۔ اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا، کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو، تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے، اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں، اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو، قبر حشر تمہارا اچھا کر دے، اس قسم کے اعمال اختیار کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے، ہم بادشاہ بھی کبھی مرا کرتے ہیں۔ وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی، امراء کے دماغ میں بات نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ توجہ کرنا، آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی میں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا وراء الورا ہے، بے مثل بے مثال ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔
اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے۔ ذرا دھیان کریں، دیہات کے رہنے والے دوست بھی، شہر کے والے دوست بھی، یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں۔ اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا۔ انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا ہو، سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت او اللہ بود اور گرچہ عزی القوم عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا۔ تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟
नबी से नाराज हो गया परवरदिगार, बेनियाज जो ठहरा, कौन पूछे? किसकी मजाल है कि यूं क्या या अल्लाह ए बेनियाज परवरदिगार हो क्या गया? इतनी मार खाई तेरे नाम पे, अगर एक लफ्ज जुबान से निकल ही गया तो हुआ क्या? पंजाबी की चांद देने और जो फिर होया की, जो एक लफ्ज मुंह निकल ही गया, होया की फिर? चंगे वाले लोग आखते होंगे ने और मियां मेरे मुंह एक लफ्ज निकल ही गया तो होया कि तो उस लफ्ज नू फड़ के बह गया, मेरे एहसानात सारे भुला बैठा, मेरी हमदर्दियां सारियां भुला दी। अल्लाह पाक को पता नहीं यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर ने सर पे ताजे नबूवत हो और खुदा की कसम लोगों ने मार मार के जख्मी कर दिया। आज किसी पुलिस वाले की तरफ एक पत्थर फेंके तो देखो जो सारे पाकिस्तान की ताकत यही ना आ जाए। सरकारी मुलाजिम की तौहीन की है, नुमाइंदा खुदा का पत्थर लोगों के और नाराज खुदा हुआ बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेमिसाल जात है भाई, बेनियाज जो हुआ, किसी का मातहत नहीं, किसी के कब्जे का नहीं, कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई जबरो इकराह नहीं कर सकता। और मैं कहता हूं कि इन लोगों से ज्यादा तो खुदा नाराज किसी से है ही नहीं, तो अपने दरवाजे से हटाकर नंगों के पीछे लगा दिया कि तुम तो इनकी शर्मगाह के प्यास बैठे रहो। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की जुबान से 40 दिन का लफ्ज निकल गया, अल्लाह पाक नाराज हो गया। किसने इजाजत दी? मेरी मर्जी कल अजाब दूं, मेरी मर्जी परसों अजाब भेज दूं, मेरी मर्जी 1000 साल ना भेजूं, मेरी मर्जी 100 साल में अजाब लाऊं। तुम 40 का लफ्ज इस्तेमाल करने वाले कौन होते हो? यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र पड़ गई कि अल्लाह मियां नाराज हो गए, अब बनेगा क्या? उधर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस मुल्क में झूठ बोलने का दस्तूर न था। शुक्र है कि उस जमाने में हम में से कोई नहीं था, वरना हम उस्ताद बनते, सबको सिखा देते। यूं लिखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम में और बीमारियां थी, शिर्क की, बिदात की, लेकिन लोग झूठ नहीं बोला करते थे। 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम गिन रहे हैं, अल्लाह पाक की तरफ से वही नहीं आती, पैगाम नहीं आता, खुदा नाराज हो गया। उधर कौम मजाक उड़ा रही है, 37 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 36 दिन हो गए हैं, अभी तो कोई आसार नहीं है। 40वां दिन आ गया, परवरदिगार आलम ने अजाब के बादल सामने कर दिए, आग के बादल, ताकि मेरे नबी का झूठ ना हो। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम की नाराजगी थी, मजाक उड़ा रहे थे लोग। 38 दिन हो गए, 39 दिन हो गए, 40वां दिन आया, अल्लाह पाक ने अजाब के बादल तो भेज दिए। मेरे नबी की जुबान सच्ची हो जाए, लोग यूं ना कहें नबी खुदा का झूठ बोल गया। अजाब के बादल आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन से पहले ही इलाके से बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़े कि 40वें दिन अजाब आएगा नहीं, अल्लाह पाक नाराज जो हो गया, ये मुझे जलील करेंगे, मैं अल्लाह का नबी होकर कैसे गवारा करूंगा ये बात, लोग कहेंगे कि नबी झूठ बोलते हैं। बीवी बच्चों को लेकर के निकल पड़े, तने तनहा, कौम नहीं, बिरादरी नहीं, खान नहीं। एक आप किसी काम के लिए तशरीफ ले गए, कोई शहजादा वहां से गुजरा, उसने यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को पकड़ लिया और उठा के ले गया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वापिस आकर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हारी अम्मा कहां है? उन्होंने बतलाया, घोड़ों का एक दस्ता आया था, शहजादा था, जबरदस्ती उठा कर ले गए।
ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا، لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں، میری عزت ہے، میری آبرو پیغمبر کی آبرو، اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، نبی کی آبرو خدا کی آبرو۔ یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا، مگر وہ ذلیل نہ مانے، بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی، زوجہ ہے یونس نبی ہے یہ کنیز، زوجہ ہے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز، اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں میں کس کی گھر والی ہوں، کس کی عزت ہوں، کس کی آبرو ہوں، پیغمبر کی گھر والی ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے۔ یونس علیہ السلام تشریف لائے، دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں، بڑے حیران ہیں یہ کیا معاملہ چل پڑا، اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے۔ اور سچ فرمانے لگے، پھر گئی تیری جب نظر کرم، یونس علیہ السلام جیسا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ بندہ بیٹھا درخت کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے، پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کہاں کی آبرو، کیسی عزت، پھر کیسا تقدس، اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو، جب تیری رحم کی چادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی، کبھی ہم نے بھی سوچا؟ سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں، سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، الہی تو ناراض ہو گیا، یہ میرا کیا حال بن گیا، ورنہ کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی جرأت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے۔ تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گئی، اور سچ کہہ رہا ہے اللہ کا نبی، پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، پھر کہاں کی عزت، کہاں کی آبرو، کہاں کا تقدس، کیسی پاک دامنی۔ صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے، جس سے پار ہونا ہے۔ ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا، ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا، ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہر کے بیچ میں بھانور تھا، پانی چکر لگا رہا تھا۔ خدا کی خدائی تو دیکھو، یہی کہا کرتا ہوں ڈرا کرو رب سے۔ ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے، غم ہے، بیوی چلی گئی، بچے تڑپتے رہ گئے، میں نبی کی عزت کو کیا بنا، ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے،
पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आती है, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर। पीछे से आवाज आई, अब्बा, दर्दनाक आवाज आई, खौफनाक आवाज आई। अल्लाह के पैगंबर ने यकदम जब उड़ के देखा, वो कंधे वाला बच्चा भी पानी की लहर में साफ हो गया। सुनो, जो कहते हो कि वली और फकीर अल्लाह को मजबूर कर लेते हैं, अल्लाह को तंग कर, सारा दीन खुद बना लिया, जनाजे खुद बना लिए, दुआएं खुद बना ली, दुरूद शरीफ खुद बना लिए, अजान अपनी, कलाम अपना, रिवाज अपना, हालात सारे अपने, और जन्नत के लिए जाएगा काली कमली वाले के दरबार में, तुझे शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के नबी ने दोनों बच्चों से भी हाथ झाड़ दिया। नहर के पार निकलकर चंद कतरे आंसुओं के यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहाए हैं। या अल्लाह, मुझसे गलती होगी, माफ कर दे। सारा खानदान रुखसत हो गया, अकेला रह गया, तुझसे बिगाड़ ठनता नहीं, ठाता नहीं, तेरी नाराजगी मुझे बर्बाद कर देगी। यूनुस अलैहिस्सलाम सफर करते हैं, दरिया पे से गुजर रहे हैं, दरिया पे पहुंचे, समंदर में पहुंचे, पैसा पाई पल्ले नहीं, कौड़ी नहीं, जहाज तैयार है, लंगर उठाने वाले हैं। लोगों ने देखा, जरा ठहर जाओ, एक बड़ा खूबसूरत मुसाफिर आ रहा है। क्यों? इसलिए नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत हुआ करता है, नबी वजीह शान होता है, नबी बदन के एतबार से तमाम कद से, नुकसान से पाक हुआ करता है। जहाज में आकर सवार हो गए यूनुस अलैहिस्सलाम। जहाज वालों ने पूछा, किराया विराया पाई, पैसा? फरमाया, बस अल्लाह का नाम है भाई, अपने पल्ले कुछ नहीं। उन्होंने कहा, चलो नेक आदमी है, इनकी बरकत से बेड़ा पार हो जाएगा, नेक आदमी है, इनकी बरकत से बेड़ा पार हो जाएगा, तशरीफ रखो। कश्ती चली, समंदर में गई, भांवर में गई। फरमाया, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन। यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भेजे हुए पैगंबर, मेरा बरगुज़ीदा नबी, मेरा प्यारा बंदा। समंदर में जहाज पहुंचा, हचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा। जहाज के कप्तान ने कहा, मालिक ने कहा, ओ लोगों, सबका बेड़ा गर्क ना करो। मेरा तजर्बा है, जो गुलाम अपने मालिक से भाग के आता है, जहाज में सवार हो जाता है, उसकी वजह से जहाज डगमगाया करता है, खतरे में आ जाता है, डूब जाया करता है। और लोगों, तुम में से वो मुसाफिरों और राहगीरों, तुम में से जो अपने मालिक से भाग कर आया हो, वो बता दे। और कोई नहीं उठा। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, फरमाया, मेरा मामला मेरे मालिक से बिगड़ गया। अल्लाह के नबी ने रो के कहा, मेरा मामला बिगड़ा हुआ है अपने मालिक से, मैं हूं अपने परवरदिगार से भागा हुआ, मेरी बात बिगड़ गई, न इज्जत रही, न आबरू रही, न बच्चे रहे, न मैं रहा, अब आखिरी वक्त है। और यूं फरमाया अल्लाह के नबी ने, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, बाकी लोग बच जाएंगे। तुम तो चार आने पे कसमें खा जाते हो, मामूली चीज पर कसम खा जाते हो। अल्लाह के नबी ने अपने आप को पेश कर दिया, सारा जहाज खड़ा हो गया। नहीं जी नहीं, नहीं, तौबा तौबा,
آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی، آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ نبی کی بات ہے، اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر جے گی۔ یہ نبی کا معاملہ ہے، ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی حج کو لکھا رہی ہے، قرآن اندازی کی گئی، بھی کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا ہے کھان خسمانو کھڑے ہو کے ہوے پہ ناراض مینو کی۔ ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بس۔ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہے۔ دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گیا، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا۔ لوگ کہتے نہیں نہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں، اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ ادھر آواز آئی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی آ جا، تیار ہو جا، آئی میری امانت، میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا، خبردار اگر ایک بال بینکا کیا تو۔ اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے، اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، خبردار اگر ایک بال ٹیڑھا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا۔ مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی، اور یوں لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، اور نیچے لے گئی، تحت الثرى میں لے کے جا پہنچی۔ کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے، اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے، سارا دین نقلی، سارا کاروبار نقلی، تمام مذہب نقلی، بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ۔ لو جی لو، یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ کوئی کافر سن، یہ کوئی شکشن کرار سن ہے، اللہ کے بندے نہیں، آخر جی آ گیا پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے انہیں اپنے نہیں بنا لیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں، اپنے بنتے ہیں، نمائندہ خاص ہے، تاج نبوت اڑا رکھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں، قید ہو گئی۔ کیوں کہا، کیوں زبان ہلائی میرے امر کے خلاف؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، ان الحکم الا للہ،
الواحد القہار الیس اللہ بأحکم الحاکمین. بادشاہت میری، حکومت میری، قبضہ میرا، قدرت میری، نظام میرا، پالنے والا میں، رب میں، کھلانے والا، پلانے والا، جوانی دینے والا، خوبصورت آنکھیں دینے والا، حسین چہرہ دینے والا میں، اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو. اللہ کا نبی قید میں ہے. یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے، پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. ہاں ہاں، جو ڈھیلا تو استنجے کے لیے اٹھاتا ہے، تیرے میرے نبی، کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو. کیوں؟ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا. فرمایا ہر کنکر، ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے. خدا کی قسم، یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے دکھائی نہیں دیتے. تمام پرندے، تمام چرندے سب اللہ کا نام لیتے ہیں. ایک میں اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. مسلمین سویا ہوا ہے جی، رات کو دیر ہو جاتی ہے نا ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی. وہاں آدمی کوئی نہیں، عورت کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں. پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا، اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم. بیوی گئی، بچے گئے، میں قید خانے میں پڑا ہوں، آخری وقت قریب ہے، اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں. کس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا؟ کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا؟ اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے؟ قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں. فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے. قربان جاؤں ایک ایک کلام کے. مالک و پروردگار کا کلام ہے. فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. رب ذوالجلال کی قسم، اگر تم عربی سمجھتے نا، ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا، اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا. فنادا، پکارا مجھے، فی الظلمات، تین اندھیروں میں مجھے بلایا. آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، جی آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا، یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا. اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا. فنادا فی الظلمات، تین اندھیروں میں سے بلایا. پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، تین اندھیروں میں مجھے پکارا. اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا، اور لوگوں کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا. میری تو نظر تھی، مچھلی میری، تحت الثری میرا، پانی میرا، نبی میرا. میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بھی کا کیا. تین اندھیروں میں سے پکارا. اللہ الہ
इल्ला अंत सुब्हानक। मैं और आप तो अगर तौबा भी करेंगे, या अल्लाह मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा, या अल्लाह मैंने तेरा क्या नुकसान कर दिया, या अल्लाह मैंने कौन सा, तौबा हो रही है हमारी, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। यानी तू तो पक्का जिब्रील अमीन है। ये तौबा हो रही है हमारी, या अल्लाह माफ कर दे, कौन सा गुनाह, यानी गुनाह को गुनाह भी नहीं मानता। और जालिम तौबा करने वाले नबी का हाल देख, पैगंबर का हाल देख। ला इलाहा कौन है तेरे सिवा मेरे हाल को जानने वाला, इल्ला अंता मगर तू। किसको पता बीवी कहां गई, किसको पता बच्चे कहां गए, किसको पता मैं कहां हूं, मेरी क्या जान को बन रही है, मेरा क्या हाल बन रहा है, कोई नहीं जानता। मगर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। नबी से तौबा का तरीका सीख ले, नबी से तौबा का तरीका सीख ले, नबी से अल्लाह को मनाना सीख ले, रूठे हुए खुदा को मनाना पैगंबरों से सीख ले। ये नहीं कहता या अल्लाह चल होया कि क्या हुआ अगर मैंने 40 दिन का कह दिया था, अब तो बतेरी हो चुकी, माफ कर दे, ये नहीं। फरमाया ला इलाहा कौन है तेरे सिवा मेरे इस हाल को जानने वाला, इल्ला अंता मगर आप, सुबहानक तू पाक है। ये नहीं कहा कि हो क्या गया अगर मैंने 40 दिन का नाम ले ही दिया था तो बात क्या बन गई। सुबहानक तेरी जात पाक है, तू पाक है। और आगे सुनो, फरमाया इन्नी बेशक तहकीक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ज़मीन आसमान के मालिक की, बेशक मैं अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा, जुल्म मैंने किया। इलाही तू तो अरहमुर राहिमीन है, मैं जालिम हो गया। कभी हमने भी अपने आप को जालिम समझ के माफी मांगी। ये अल्लाह का पाक पैगंबर, खुदा का बरगुज़ीदा बंदा, ताजे नबूवत ओढ़ने वाला, मछली के पेट में झोली फैलाए बैठा है, तुझे मस्जिद में झोली फैलानी नहीं आती। दुआ मांग रहे होते हैं, इधर देख उधर देख, यूं देख रहे हैं, आमीन 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 आमीन। छत को देख रहे हैं, पक्का थोड़ा चल रहा है या ज्यादा चल रहा है, आमीन आमीन। तेरी झोली ये है। और नबी की झोली देख, इन्नी कुन्तु इलाही, झोली मेरी दर तेरा, भिखारी मैं दाता तू, तेरे सिवा मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मालिक मेरे, तू करीम है, तू रहीम है, तू बेनियाज है, जालिम तो मैं हूं, मुझे माफ कर दे। आवाज आई, मछली अमानत वापस लेने के लिए रखी जाती है। और यूं फरमाया, कुरान करीम है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। फलौला, तवज्जो करना, फलौला लहू कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून। फरमाया, अगर मेरा यूनुस बंदा अलैहि सलाम
میری پاکی بیان نہ کرتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں، بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدیں کرنے والوں، بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آؤ یہاں دیکھو فرمایا نبی میرا ہے، برگزیدہ بندہ میرا ہے، پیغمبر میرا، نبی میرا، تاج نبوت میرا، پیدا میں نے کیا. تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا، اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی، یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا. مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے سبحان اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادتی کر بیٹھا. تو کریم ہے، مالک میرے، بیوی گئی، لڑکے گئے، میرا یہ حال بن گیا، اب تو کریم ہی فرما دے. اب آدائی فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. مچھلی جی حضور چلا جلدی کرو، باہر لاؤ، میری امانت کو لاؤ. جانور سرتابی نہیں کرتا، جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا. تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے. جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا، تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے. اب تو شرم کر. مچھلی جی حضور باہر آ گئی، لاؤ میری امانت، لاؤ میرے یونس علیہ السلام. خدا کے یہاں کیا دیر تھی. جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر، یوں آتا کتابوں میں، مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے، رب العالمین معائنہ کر لے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی. جانور خیانت نہیں کرتا. آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو، یہ مسلے کیا کرتے ہیں. پھر آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا غرق نہ کر دیں. اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بنا پھرتا ہے، اور تیرے کارنامے تو دیکھ. مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی. الہی میں تیری مخلوق ہوں، میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی. اب ہوا نہیں لگی، بیمار ہو گئے. قرآن کہتا وہو سقیم، نہیں کمزور، لاغر، پتلے دبلے ہو گئے. اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا، میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے. آواز آئی اے کدو کے پتوں میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو. یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے. بندہ کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، نستر کالج والے نہیں، سول اسپتال والے نہیں، سیال اسپتال والے نہیں، کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں، 500 روپے کی فیس والا نہیں. کدو کی بیل اگ گئی، چاروں طرف لپٹ گئی. اب مدت گزر گئی، یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں. آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا. بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی. چند ہی دن گزرے، تندرست و توانا ہو گئے. حکم ملا اب واپس چلو، اب واپس چلو. یونس علیہ السلام واپس آئے. جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی، لوگ پڑے. انہوں نے سلام کیا، پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے جنگل میں؟ کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی، اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا، پانی میں رڑ گیا. ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا،
ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی، جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا، کسی کی امانت ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہم یہی لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ایک بچہ مل گیا، نہر پار کی تو وہاں بھی علاقے میں چھاونی پڑی، یہ لوگ پڑے سرکاری آدمی۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے، ورنہ پھینک پھونک کے پاسے کرتے۔ چلو میاں کون لیے بیٹھا رہے، مصیبت خانہ۔ اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھی تم یہاں کس لیے پڑے ہو؟ اس وقت تو تھے ہی نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا۔ کہ جی کیا بتائیں، کہ اللہ کا نیک بندہ ایک نبی یہاں سے گزرے ہیں، ان کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا، ہم نے بھیڑیے کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا، اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لخت جگر ان کے حوالے گئے۔ فرمایا میں آ گیا ہوں، میرا بچہ ہے اور میرا ہی معاملہ میرے رب سے بگڑ گیا تھا، مجھے واپس کر دو۔ دونوں بچے مل گئے، آگے چلے تو اسی درخت کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے چھاونی پڑی اور بیوی بیٹھی۔ بیوی نے یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر، انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ تیری ناراضگی تو ضرور ہے نبی سے، پر میری آبرو بچا، میری عزت بچا۔ بس یہ جتنے بھی کمینہ ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تو تمام بدن میں درد ہو گیا، لگے تڑپنے پلٹنے۔ انہوں نے توبہ کی، یہ میری حفاظت کر رہے ہیں، آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے، اب میں آپ کی ہوں اور آپ میرے ہیں۔ ادھر پتہ چلا کہ بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہے، وہ جو عذاب دکھائی دے دیا نا، اللہ نے عذاب دکھا بھی دیا 40ویں دن تاکہ میری نبی کی زبان کو مذاق نہ بنائے، مگر قوم ہم سے اچھی تھی، بادشاہ بھی، وزیر بھی، کبیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، سارے سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ معاف کر دے، تو سچا، تیرا نبی سچا، ہم مان گئے۔ عذاب ٹل گیا۔ اب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ وہی ہے، لوگ وہی ہیں، فوج وہی ہے، انتظام وہی ہے، انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنی مصیبت بھگت کے آیا، جس کے منہ سے 40 کا لفظ نکل گیا تھا اور یہ شیطان سارے یوں کہ توں بیٹھے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اتنی لمبی بھگت کے آیا، کہیں بیوی کی مار، کہیں بچوں کی مار، کہیں دریا میں کودنا، کہیں مچھلی کے پیٹ کی مار۔ دوستوں امید ہے آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔